السلام علیکم کلاس. آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے اپنا سیکنڈ لیکچر. اور اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ مینجمنٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم نے ایفیشینسی اور افیکٹونیس کو ڈسکس کیا. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں مینجمنٹ فنکشنز کو, کہ مینجمنٹ کے فنکشنز کیا ہیں. مینجمنٹ میں مینیجر جو ہے نا, اس نے کچھ ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ظاہر افیکٹولی اور ایفیشینٹلی پرفارم کرنی ہوتی ہیں. سب سے جو پہلا اس کے اندر مینیجرز نے کام کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پلاننگ. پلاننگ میں وہ کیا کریں گے, گول سیٹ کریں گے کہ ہمارا کیا مشن ہے, ہمارا کیا ویژن ہے, ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. اس گول کو اچیو کرنے کے لیے اسٹریٹجیز بنائیں گے, یعنی اسٹریٹجی مطلب کہ کیا پریکٹیکلی ایکٹیویٹی کیا ہونی چاہیے اس گول کو اچیو کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اور وہ ایک پورا پلان ڈیولپ کریں گے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے کوآرڈینیٹ کر سکیں اور بتا سکیں کہ یہ ہم نے کیسے اچیو کرنا ہے. دوسری جو چیز ہوتی ہے اس کے اندر وہ کیا ہوتا ہے کہ مینیجر جو ہوتے ہیں وہ آرگنائزنگ کرتے ہیں. آرگنائز کرنا کیا ہوتا ہے کہ وہ بتائیں گے کہ جی کون کون سے کام کرنے ہیں, ٹھیک ہے, کون کون سی ڈیوٹی پرفارم کرے گا, ٹھیک ہے, اور مطلب یعنی کہ اس کون کس کو رپورٹ کرے گا, ڈویژن کام کی کیسے ہونی ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر مینیجر بتاتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پھر ہوتی ہے لیڈنگ کرنا, یعنی کہ وہ کیا کرے گا, اپنے سے نیچے لوگوں کو موٹیویٹ کرے گا, ان کو ہیلپ کرے گا, کوئی ان کے اندر پرابلمز آتے ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا, ٹھیک ہے, ان کی ٹیمز بنائے گا, ٹھیک ہے, ان کے اندر ان کی کمیونیکیشن ان کے درمیان میں کریٹ کرے گا اچھی, ان کے پرابلمز کو ختم کرے گا, یعنی لیڈ کرے گا انہیں. اور فائنل جو فنکشن ہوگا وہ کیا ہوگا, کنٹرول کرنا. یعنی ایک دفعہ آپ نے گول سیٹ کر لیے, آپ نے پلانز بنا لیے, ٹھیک ہے, ٹاسکس بھی ہو گئے, ٹھیک ہے, لوگوں کو آپ نے ہائر کر لیا, ان کو آپ نے ٹرین کیا, آپ نے ان کو موٹیویٹ کر لیا. اب آپ کیا کریں گے, اب آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے جو گول سیٹ کیے تھے کیا وہ اچیو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر وہ گولز اچیو نہیں ہوئے تو کیا ریزن رہی ہیں, ٹھیک ہے. یعنی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور آپ کا جو ایکچوئل ریزلٹس آئے, آپ نے ان دونوں کو کمپیئر کرنا ہے. اگر آپ کے ایکچوئل اور ایکسپیکٹڈ میں ڈفرینس کم ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, مینز آپ نے بیٹر پرفارم کیا ہے. اگر آپ کے ایکسپیکٹیشنز اچھی زیادہ تھیں اور ایکچوئل بہت ہی پیچھے ہے تو اٹ مینس کہ آپ کو اس پہ دوبارہ ورک کریں گے, آپ اس میں پرابلمس کو ہائی لائٹ کریں گے اور انہیں سالو کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ 4 مین جو ہے وہ فنکشنز ہیں مینیجر کے, ٹھیک ہو گیا. اب آگے ہمارے پاس کچھ رولز ہیں مینیجرس کے, ٹھیک ہے. ایک یہاں پہ ہمارے پاس ایک ریسرچر ہے مینجمنٹ کا, ہینری منٹسبرگ, کے بڑی فیمس جو ہے نا رولز ہیں جو کہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اس نے اسٹڈی کیا ایکچوئل مینیجرس کو جو کہ کام کر رہے تھے, ٹھیک ہے, اور اس نے کنکلوڈ کیا کہ مینیجرز جو ہے نا کیا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں 3 ٹائپس کے رول سے. مطلب ان کے کام کو آپ چیک کر سکتے ہیں مینیجیریل رول سے, انٹرپرسنل رولز سے, ٹھیک ہے, انفارمیشنل رول سے, اور ڈیسیجنل رولز. 4 طرح کے رولز ہیں جو کہ جن کے تھرو آپ ان کو بیٹرلی, مطلب ان کی پرفارمنس کو, ان کے کام کو آپ جج کر سکتے ہیں. پہلے نمبر پہ ہے مینیجیریل رولز. مینیجیریل رولز کا کیا مطلب ہوگا, اٹ ریفرز ٹو دا اسپیسیفک ایکشن اینڈ بیہیویئرز ایکسپیکٹڈ آف اینڈ ایگزیبٹڈ بائی اے مینیجر. مینیجر نے کیا پرفارم کرنا ہے, یہ مینیجیریل رولز ہوں گے, ٹھیک ہے. پھر انٹر پرسنل کیا ہوں گے, انٹر پرسنل رولز وہ ہوں گے کہ ایک مینیجر نے جب دوسرے لوگوں کو انوالو کرنا ہے, جیسے اس کے سب آرڈینیٹس ہوں گے, ٹھیک ہے, آؤٹ سائڈ آرگنائزیشن لوگ ہوں گے, ان کے ساتھ جو کام کرنا ہے اس کے حوالے سے اس کے رولز ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تیسرا انفارمیشنل رول ہو سکتا ہے, مطلب وہ آگے انفارمیشن آگے اس نے کسی کو دینی ہے, ٹھیک ہے, کمیونیکیٹ کرنا ہے, وہ رولز ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ڈیسیژنل رولز بھی ہو سکتے ہیں, مطلب ڈیسیژنز بنانے کے حوالے سے بھی اس کے رولز ہو سکتے ہیں. 4 طرح کے جو ہے وہ اس نے کام بتائے. اور منٹسبرگ نے پرپوز کیا کہ ان کی جو مینیجرس کی ایکٹیویٹی ہوتی ہیں اس کے اندر ریفلیکشن بھی ہوتا ہے اور ایکشن بھی ہوتا ہے, یعنی تھنکنگ بھی ہوتی ہے اور ڈوئنگ بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے کلاس. اب اس نے نا
فردر بتایا کہ اگر انٹرپرسنل رولز ہیں تو وہ 3 طرح کے رولز ہو سکتے ہیں انٹرپرسنل: فگر ہیڈ کا رول، لیڈر کا رول اینڈ لائزون کا رول۔ دوسرے نمبر پہ ہے انفارمیشنل۔ انفارمیشنل رولز میں مانیٹر ہو سکتا ہے، ڈسیمینیٹر ہو سکتا ہے اور اسپوکس پرسن ہو سکتا ہے۔ ڈیسیژنل رول میں انٹرپرینیور ہو سکتا ہے، ڈسٹربنس ہینڈلر ہو سکتا ہے، ریسورس ایلوکیٹر ہو سکتا ہے، نیگوشیٹر ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ آپ نے یاد رکھنی ہے چیزیں کہ جی اگر آپ کے پاس ڈفرینٹ ٹائپ کے رولز ہیں تو وہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ مینیجیریلز ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو مینیجیریل رولز میں کیا آ جائے گا؟ ڈفرینٹ جو ہے وہ اس میں ہمیں رولز دیے گئے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ انٹرپرسنل ہیں، انفارمیشنل ہیں، ڈیسیژنل ہیں، جن میں ہمیں ڈفرینٹ رولز کا جو ہے وہ پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے؟ یعنی مینیجیریل جو رولز ہیں وہ ہمارے پاس 3 بیسک کیٹیگریز کے اندر ہیں: انٹرپرسنل کے اندر، انفارمیشنل کے اندر، اینڈ ڈیسیژنل کے اندر۔ یہ ہم نے جو ہے وہ یاد رکھنے ہیں کہ اگر انفارمیشنل رولز ہیں تو وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ مانیٹرنگ، ڈسیمینیٹر ہو سکتا ہے، اسپوکس پرسن ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ پھر آ جاتی ہیں مینجمنٹ سکلز۔ اب ظاہر ہے مینجمنٹ کے لیے آپ کو، مینیجر آپ ہیں تو آپ کو کیا کیا سکلز چاہیے؟ ٹیکنیکل سکلز ہو سکتی ہیں۔ ٹیکنیکل میں یہ ہوگا کہ آپ کو جاب ریلیٹڈ انفارمیشن چاہیے ہوگی، جاب سے ریلیٹڈ جیسے ٹیکنیکل ہو سکتا ہے، ٹولز کس قسم کے یوز ہونے ہیں، ٹیکنیکس کون سی یوز ہونی ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ ٹیکنیکل سکلز ہونی چاہیے۔ پھر ہیومن سکلز، لوگوں کو کیسے آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ آپ کی کمپنی کے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کام کر سکیں۔ ٹھیک ہے؟ کنسیپچول سکلز ہونی ضروری ہیں، یعنی آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کو سالو کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا آئیڈیاز ہیں، آپ کیسے اس کو سالو کر سکتے ہیں۔ تھنکنگ آپ کی بڑی اچھی ہونی چاہیے۔ یہ 3 طرح کی سکلز ہیں جو کہ آپ کے پاس ہونی چاہیے ایز اے مینیجر۔ ٹھیک ہے؟ اب کسٹمرز کی کیا امپورٹنس ہے مینیجرز کے لیے؟ دیکھیں آج کل کا جو دور ہے نا کلاس، اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ کمپنی نے ایک پروڈکٹ بنائی، اس کو بیچ دیا اور بات ختم ہو گئی، نہیں۔ آج کا جو دور ہے نا یہ ریلیشن شپ بلڈنگ پہ ہے۔ جتنا اچھا آپ ریلیشن شپ اپنے کسٹمر کے ساتھ بلڈ اپ کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ جو ہے وہ فیمس ہوں گے اپنے کسٹمرز میں، کسٹمرز آپ کو یاد رکھیں گے، اور آپ جو ہے آپ جو ہے زیادہ آپ کی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ اور آپ کی سیلز بھی انکریز کریں گی لانگ ٹرم، مطلب اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کے کسٹمرز کے ساتھ ریلیشن شپس بہت اچھے ہونے چاہیے۔ آپ دیکھیں کسٹمرز کا لائف سٹائل کیسے چینج ہو رہا ہے، ان کی لائکنگ ڈس لائکنگ کیسے چینج ہو رہی ہے۔ آپ نے اس حساب سے پھر اپنی کمپنی میں لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ ویسی چیزیں بنائیں جیسا کہ آپ کے کسٹمرز چاہ رہے ہیں۔ ان کو زیادہ سے زیادہ ایز پرووائڈ کرنے کے لیے ان کی لائکنگ کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے چیزیں بنائیں گے تو آپ کے کسٹمرز ہیپی رہیں گے۔ کوئی پرابلم آتا ہے، کوئی چیز صحیح نہیں ہے، خراب ہے، تو آپ اس کو ریپیئر کر کے دیں۔ ٹھیک ہے؟ ان کے ساتھ لانگ ٹرم ریلیشن شپ بلڈ اپ کریں۔ تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے مینیجر کے لیے۔ مینیجر کو بڑا ضروری ہے یہ سمجھنا کہ اس کے کسٹمرز کیا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ کیونکہ کسٹمر از اے کنگ، یعنی کسٹمر آل ان آل ہوتا ہے نا۔ آپ اسی کے لیے پروڈکٹ بنا رہے ہیں، اگر اسی کو وہ چیز پسند نہیں ہوگی تو آپ لانگ ٹرم میں سروائیو نہیں کر سکتے۔